کچھ کو بھی کہا چل رہا ہے کہ مائک ذرا منہ کے پاس رکھیے. جی جی بسم اللہ کریں. مجھ کو بھی کاش جلوۂ خضرا دکھائی دے. مجھ کو بھی کاش جلوۂ خضرا دکھائی دے. تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے. تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے. بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے. اور وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر دنیا میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. مجھ کو بھی کاش جلوۂ. جیتے رہیں. اور جناب دوسرے کنٹیسٹنٹ بھی ابھی آ جائیں گے، اور جیسے وہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کی مارکنگ کروا لیں گے. مین وائل ہمیں
ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے. ہمدانی خاندان کا نعت خوانی کے حوالے سے، حمد و ثنا کے حوالے سے پاکستان میں ایک بڑا نام ہے، بلکہ میں سمجھوں گا کہ جس ملک میں بھی مسلمان موجود ہیں وہ حمد و ثنا کے حوالے سے ہمدانی خاندان کے بڑے قدردان ہیں. اور میرے جو ابھی موجودہ گیسٹ ہیں یہ ماشاءاللہ ان کا ہمدانی فیملی سے تعلق ہے لیکن نسل نو سے. تو الحاج مدثر احمد ہمدانی. السلام علیکم مدثر جی، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ بڑے ماشاءاللہ چمک رہے ہیں، نور آیا ہوا ہے روزے پورے رکھنے کا. تو لشکارہ پڑ رہا ہے، آپ کا ہی لشکارہ ان پہ جا رہا ہے. مفتی امجد صاحب کیسا لگا ہمارا یہ نعت خوان بچہ؟ اس کی مارکنگ کرنی ہے ہم نے، تو اچھا لگا؟ کیا کوئی کہنا چاہیں گے؟ نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے بچہ، اس کی آواز جو ہے. باقی تو ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. ہم تینوں کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. آپ کی نظر میں اس کا انداز، تلفظ، ترنم؟ جی الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوا. اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، اور خاص طور سے جب آپ نعت سن رہے ہو تو اگر اس کا اثر ایک کیفیت بنتی ہے تو وہ کیفیت بنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اثر ہے. آپ بتائیے ہمدانی صاحب. بہت اچھا، ماشاءاللہ تلفظ بھی بہت اچھا تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی، ادائیگی بھی بہت اچھی تھی. سب سے جو بڑی بات ہے نا عدیل بھائی، بڑی دور سے ہیں یہ خانے وال سے، اتنا سفر کرنے کے باوجود آ کر یہاں پڑھنا، بڑی دور سے آئے ہیں اور نعت کا تحفہ لائے ہیں. بڑی کوالٹی، بڑی دور سے آئے ہیں اور خوبصورت نعت کا تحفہ لائے ہیں. اگر دوسرے کنٹیسٹنٹ مقررہ وقت تک نہ پہنچ سکے تو پھر یہ اکیلے ہی چلے جائیں گے فائنل میں، اور اگر وہ خوش نصیب وقت پر پہنچ گئے تو یقیناً پھر. اور میں آپ کو دوستو بتاؤں کہ مارکنگ میں الاپ کے نمبر نہیں ہوتے، لیکن آپ ماحول بنانے کے لیے الاپ کر سکتے ہیں نعت میں، لیکن اس کے آپ کو ایکسٹرا نمبر کبھی بھی نہیں ملیں گے، نہ آوردوں کے، نہ نعت کے، نہ آواز لگانے کے الاپ کے اور نہ آورد کے. اس کے آپ کو ایکسٹرا نمبر نہیں ملیں گے. تو جناب مفتی صاحب سے سوال کر لیا جائے، اتنی خوبصورت طاق راتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے. جی پوچھیے. تو کیا فضائل ہیں لیلۃ القدر کے اور طاق راتوں کے، کیا فضائل ہیں؟ دیکھیے، اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیلۃ القدر کے حوالے سے، جو صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں ان کو ڈھونڈیں. یعنی 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے. تو اس میں اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی رات ہم سے مس نہ ہو، کیونکہ یہ راتیں جو ہے یہ دراصل ہمارے دلوں پر جو لگے ہوئے زنگ ہے نا، ان کو دور کرنے کی راتیں، یہ توبہ اور استغفار کی راتیں. یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں اگر ہمیں رونا نہ بھی آئے تو کم سے کم رونے والی شکل ہی ہم بنا لیا کریں. اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ جائے. جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو اگر رونا نہ آئے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ فصل اور سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے. تو آنکھوں کا پانی اگر جاری ہوگا تو دل کی جو فصل ہے، دل کا جو سبزہ ہے وہ بھی پیدا ہوگا. تو اگر ان راتوں میں ہم نے اپنی آنکھ سے آنسو بہا لیا، ایک آنسو بھی اگر ہمارے رخسار پر بہ پڑا تو برکت، بخشش، مغفرت، اس کی جو برکھا ہے وہ برسے گی. اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ایک قطرہ بھی اس کی آنکھ سے اگر بہ پڑا تو اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جس طرح درخت سے سوکھے پتے گر جاتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان راتوں کو جو ہے بڑا قیمتی بنانا ہے. لیلۃ القدر، قدر کا معنی ہی قدر و قیمت، یعنی اس کا معنی ہے کہ انسان نے بے عملی کی وجہ سے جو اپنے آپ کو بے قدر و قیمت بنا لیا تھا، تو ان راتوں میں عبادت کر کے وہ اپنے آپ کو قابل قدر و قیمت بنا سکتا ہے، وہ اس کے اندر قدر آ سکتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول تھا کہ یہ آخری 10 راتوں میں اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. آپ کی دعائیں جو ہے اس میں بھی ایک آہوزاری آ جاتی تھی، آپ کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بھی متغیر ہو جاتا تھا اور سرخ ہو جاتا تھا، اور جود و سخا اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح تیز آندھی چل رہی ہوتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے صدقہ خیرات جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے.
تو ہمیں ان راتوں کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. قیام اللیل کی ضرورت ہے. ہم اجتماعی طور پر عبادات تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, انفرادی طور پر ان راتوں میں عبادت کرنے کالر کی ہمارے ضرورت ہے. ساتھ ہیں کاشف, انہوں نے پوچھا کہ ان دنوں میں سورت کاف کا ورد بھی ضروری ہے, اور یہ بھی تلفظ بھی ٹھیک فرما دیجئے کہ کہف ہے کہ کاف ہے. جی بالکل, آج جمعۃ المبارک کا دن تھا, اور اس کے حوالے سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورہ کہف کی جو ہے ہر جمعے کو جو ہے ابتدائی آیات کی بھی فضیلت آئی ہے اور آخری آیات کی بھی فضیلت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ان کی تلاوت کرتا ہو تو وہ جو ہے کل قیامت کے دن نور, جس طرح اندھیرا ہوگا ہر طرف جو ہے ایک تاریکی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نور کے سائے تلے رکھیں گے. اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارے ذوالقرنین حیدر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے سائے میں ہی رکھا ہوا ہے, اور جتنے وہ فٹ اور سمارٹ اور ماشاءاللہ اچھے. رمضان کیسے گزرتا ہے حیدر بھائی؟ رمضان ایسے گزر جاتا ہے. نہیں, روایتی طریقے سے, یعنی روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تراویحاں پڑھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک فضیلت ہے رمضان مہینہ جو ہم کہتے ہیں, ورنہ وہ ساری باتیں روزمرہ میں ہم پر فرض ہیں. جو ہم اس رمضان کے مہینے میں جو ہم محسوس کرتے ہیں نا, وہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سال کے 12 مہینے اور دن کے 24 گھنٹے میں وہ چیزیں ہمارے یہاں ہونی چاہیے اور ہمارے لبوں پہ ہونی چاہیے. اصول تو یہی ہے, لیکن اس مہینے کو فضیلت ہے اور خاص طور سے عنایت ہے. کچھ مقام کو عنایت مل جاتی ہے, کچھ جگہوں کو ہے, اسی طرح کچھ مہینوں کو ہے, اسی طرح جیسے جمعہ المبارک ہے تو کچھ دنوں کو ہے. تو مہینے کی فضیلت کے حساب سے تو ہے. باقی یہ کہ نماز اور نوافل اور جتنا زیادہ آپ عبادات کریں گے تو آپ خدا کے قریب ہوں گے. اور آپ جی عادل پوچھ رہا ہوں بے شمار کالرز پوچھ رہے ہیں کہ فیملی آپ کی جو ہے, آپ کے بچے, بھابھی, یہ ابھی تک بیشتر لوگ نہیں جانتے. بتائیے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں اور کتنی بھابیاں ہیں؟ ایک بیویاں ہیں. ایک بیویاں, اچھا سوال ہے, جواب ٹھیک ہے. ایک بیویاں ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. ماشاءاللہ. بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ اور سوری, بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے فی الحال تو آرام کر رہے ہیں. بیٹا بھی شوبز میں ہے اور ایک چینل پہ ہے, اور ماشاءاللہ کریٹو پروڈیوسر میں ہے, اور ایکٹر بھی اچھے ہیں اور رائٹر بھی اچھے ہیں. تو نام بھی بتا دیجئے. یہی کچھ کر رہے ہیں. وہ نام بھی بتا دیجئے. نام ذیشان حیدر. ذیشان حیدر. جی, ذیشان حیدر. اور جو منچلا بیٹا ہے اس کا نام ہے حشام حیدر, اور بیٹی ہے زرنین حیدر. تو بیٹی پیارا میری نام ہے زرنین حیدر. جی, تو وہ بیٹی میری ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایک ہے, تو میں روز اس کو کہتا ہوں صبح اٹھ کے کہ میں نے آپ کا نام چینج کر دیا. تو وہ بھی اب عادی ہو گئی ہے, تو وہ پوچھتی ہے کہ اچھا آج کیا نام رکھا ہے. میں نے کہا آج کا میرا یہ, آپ کا یہ نام ہے. تو ایک کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بیٹی کے نام روز کیوں چینج کرتے ہیں؟ تو میرے کو مجھے لگتا ہے جیسے میری 20 25 30 40 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. تو وہ ایک بیٹی مجھے جو ہے وہ 40 بیٹیوں جیسی پیاری ہے. ہائے ہائے. تو میں نے کہا ذیشان حیدر تو آپ کے بھائی ہی لگتے ہیں. یہ تو گتھی کافی. اچھا, ان کا بھید بھی بھائیوں جیسے ہی ہے. میری بڑی کوشش ہوئی ہے کہ کسی طرح بچوں پہ میں روب ڈال سکوں. یا تو مجھ میں روب نہیں ہے یا بچے دلیر ہیں, دونوں میں سے ایک بات. یا ہماری بھابھی دلیر ہے. نہیں, یہ بچوں کی جو تربیت ہے الحمدللہ وہ ماؤں کا ہی اثر ہوتا ہے, اور ان کا ذمہ بھی ہے. اور ماشاءاللہ سے میری چونکہ مسز جو ہیں میری خالہ ہیں, تو الحمدللہ کبھی کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا. تو شکر الحمدللہ, اللہ نظر